بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. تاکہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں ان کی طرف ہم توجہ دے سکیں اور یہ پیغام دنیا تک اور آپ تک مومنین تک پہنچ سکے کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پیغمبر کا ارشاد ہوتا ہے من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس مسلم، کہ جو آدمی صبح اٹھے اور مسلمانوں کے بارے میں نہ سوچے وہ مسلمان نہیں. انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے، کئی ایسی کوالٹی ہیں جس میں انسان اور حیوان شریک ہیں ایک دوسرے کے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، تولیدی مثل میں، ظاہری طور پر بود و باش گزارنے میں سیم ہے. لیکن جو فرق ہے انسان میں اور دوسرے حیوانوں میں، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ہمدردی پائی جاتی ہے، انسانیت پائی جاتی ہے. کہیں کسی انسان کو سکھ پہنچے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، کہیں دکھ پہنچے تو پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کہیں تین حصوں میں. ایک ظالم ہے جو انسانیت سے خارج ہو گیا ہے، بربریت پر آ گیا ہے، حیوانیت پر آ گیا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی. میں کہتا ہوں ترقی نہیں کی، ترقی نہیں کی. کیوں؟ کہ ابھی تک ظلم کر رہا ہے، زیادتی وہ کر رہا ہے. اور پھر نہتے لوگوں پر جو ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، سیولین پر جو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور پھر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں نا، وہاں کتنے ہی ظالم دشمن ہو وہاں حملہ نہیں کرتا. اسکولوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، ہاسپٹل جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسانیت اتنی گر گئی ہے اس وقت کہ وہ ہاسپٹلوں کو بھی جو معاف نہیں کیا جا رہا، مریضوں کو معاف نہیں کیا جا رہا. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ نہ انہوں نے کسی پر چڑھائی کی ہے، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کسی پر زیادتی کی ہے. صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ خاص علاقے میں رہتے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. اور یہاں ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ اس دن ایک عالم دین ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے جو ہے وہ بڑا انسان ہے جس کے اندر انسانیت کا درد ہے. پیسے سے بڑا نہیں ہو جاتا، ٹیکنالوجی سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا. اور اس میں جو آدمی جو ملک ایسا کر رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور جو اس کی سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پر ظلم ہوتے رہے، انسانیت نہیں بولی، اس لیے ظلم آگے بڑھ رہے. اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ان ممالک کو جنہوں نے ایٹم بم پھینکا ہے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی. وہ ممالک جنہوں نے بغیر وجہ سے دوسرے ملکوں پر حملے کیے ہیں، چڑھائی کی ہے اور لاکھوں افراد کے قتل کا سبب بنے ہیں، عراق میں، افغانستان میں، یمن میں، اگر ان کا مواخذہ ہوتا، ان کو عدالت میں لایا جاتا، ان کو کٹہرے میں لایا جاتا تو ایسا معاملہ آج بہت جو ہے کم ہوتا. اور پھر دنیا میں نعرہ لگایا جاتا ہے انسانی حقوق کا، جمہوریت کا، آزادی کا.
کیا فلسطینی آزادی کے حقدار نہیں ہیں؟ جمہوریت کے حقدار نہیں ہیں؟ انسانی پیار و محبت کے مستحق نہیں ہیں؟ پھر کیوں نہیں کیا جاتا ان سے ایسا معاملہ؟ کیوں ان کو آزادی نہیں دی جاتی؟ کیوں وہ محفوظ نہیں ہے بموں سے؟ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کا فضل ہے، لیکن فلسطین میں سکول بمباری کا شکار ہیں، ہاسپٹل بیماری کا بمباری کا شکار ہیں، شب و روز ان پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اتنے جو ہے وہ اس ہاسپٹل میں آدمی نہیں ہے جتنے بم پھینکے جا رہے ہیں، اتنی آبادی نہیں ہے غزہ میں جتنے وہاں پر انہوں نے میزائل پھینکے ہیں، بم پھینکے ہیں، اور تکرار ہو رہا ہے کس کا؟ ایک نئی کربلا کا۔ امام حسین نے ایک آئیڈیا دے دیا ہے نا کہ یہ مشن ہے، اور پھر مقابلے میں جو دشمن ہے وہ بھی سیم وہی کام کر رہا۔ بجلی بند ہے، پانی بند ہے ان کے لیے، غزہ والوں کے لیے، مسلسل ان پہ بمباری ہو رہی ہے، وہ بیچارے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور حتیٰ انٹرنیشنل وہ افراد کہ جو کسی کے لیے جانبدار نہیں ہے انہوں نے بھی اظہار کیا یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں رک رہا یہ معاملہ۔ پتہ نہیں دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور اس میں کئی کردار ادا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو وہ پروڈکشن جو ظالم کو مدد دے رہی ہے مالی حوالے سے، ایسی مصنوعات جو ظالم کو مدد دے رہی ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن یقینی ہو بعض اوقات کمپنیوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتی ہے تو بعض کو شوشہ چھوڑ دیتے، یقینی ہو تو ان کمپنیوں کی پروڈکشن استعمال کرنا کہ جو مدد کر رہی ہیں اسرائیل کی، ان کا استعمال جائز نہیں۔ دوسرا، آپ کہیں فیس بک پہ ہیں، سوشل میڈیا پر ہیں، وہاں مذمت کریں، اور پھر کوشش کریں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو قابل دفاع ہوں، اور اس پورے سسٹم میں ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جائے جو مؤثر ہوں، اور ایسی چیزوں کی حمایت نہ کی جائے جن کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے۔ اور پھر یہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان میں نہیں رہ رہے، افغانستان میں ہم نہیں رہے، کسی اور ملک میں نہیں رہے، یہاں کی صورتحال اپنی، اپنا ہی سسٹم ہے، اس الفاظ میں بھی، عبارت میں بھی، تائید کرنے میں، کسی چیز کی تصدیق کرنے میں ایگزیکٹ آپ کو ہونا چاہیے۔ ذرا برابر الفاظ کا ہیر و پھیر ہوگا تو آپ کے لیے مشکلات اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ مظلوموں کا دفاع تو اپنی جگہ رہے گا، آپ اپنا دفاع کرنا شروع کر دیں۔ یہاں ایک مولانا کو پچھلے سال 12,000 کروڑ جرمانہ ہوا، نام نہیں لیتا ہوں، انہوں نے کہیں کسی نے لکھا تھا کہ فلاں جو معاملہ ہوا تھا جس میں کہا جاتا ہے فلاں مذہب والے اتنے قتل ہوئے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یا اس قسم کا، یا ان کا حق تھا، یہ تھا، اس قسم کا معاملہ انہوں نے کہا، وہ صرف کلک کیا انہوں نے، وہ لائک کہتے ہیں نا، عدالت میں نے بلایا 12,000 کروڑ کا جرمانہ ہوا۔ حالانکہ وہ مولانا صاحب ساتھ پوری فائل لے گئے ہیں کہ 2 سال انہوں نے کتنی اتحاد کی بات کی ہے، کلیسا میں گئے ہیں، چرچ میں گئے ہیں، تعاون کیا ہے، پھر ان کی بچت ہو گئی، اور ساتھ اس میں لکھا ہوا یہ 12,000 کروڑ جرمانہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہے، دوبارہ اگر ہوگا تو یہ ڈبل بھی ہو جائے گا جی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ آزادی بیان ہے، جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے جی۔ ایسا ہر آدمی نے اپنے ملک میں اپنے انداز سے مظلوموں کی حمایت کرنی ہے، اور یہ دیکھیں نا یہاں پہ میجورٹی مظلوموں کے ساتھ ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ میجورٹی منارٹی میں تبدیل ہو جائے۔ اس دن بڑی اچھی وہاں گیدرنگ ہوئی، واک ہوئی فارن آفس کے سامنے، تو وہاں کچھ لوگ اسلامی نعرے لگا رہے تھے، تو بعض لوگوں نے منع کر دیا کہ اسلامی نعرے یہاں نہ لگائیں، یہاں ایک جنرل بات ہو رہی ہے، ایک میسو حمایت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، آپ اس کو محدود نہ کریں مسلمانوں تک، اس میسو حمایت کو رہنے دیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، احتیاط جو ہے وہ اس معاملے میں کی جائے۔
دیکھیں نا، جو بھی ریئیکشن آپ نے کرنا ہے اس ملک کی ثقافت کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق آپ نے ریئیکشن کرنا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ اکثریت جو آپ کی حامی ہے، مظلوم کی حامی ہے، وہ مخالف ہو جائے. بس ریئیکشن ضروری ہے لیکن یہاں کے ماحول کے مطابق. اگر ریئیکشن نہیں کریں گے تو جواب دیں آپ. نماز پڑھنا، جمعے میں شرکت کرنا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ مکمل تب ہوگا کہ یہ جو فلسفہ ہے نماز کا اس سے ہم درس حاصل کر سکیں. یہ جو عبادت ہے اس کے فلسفے کو ہم حاصل کر سکیں، اس کو لاگو کر سکیں، عملی جامہ پہنا سکیں. اور آپ کا آج کا ریئیکشن، یہ آج کے اس ماحول کا ریئیکشن آپ کی آئندہ نسلوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے اور ان کو جو ہے وہ سنوار بھی سکتا ہے. اور آج کا جو امیج آپ کا بنے گا آخر تک رہے گا کہ مسلمان یہ صلح پسند ہیں، مظلوم کی حمایت کرنے والے ہیں، قانون کی پابندی کرنے والے ہیں، معاشرے میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. کہ معاملہ ایسا نہ ہو وہ جو گاؤں میں ہوتا ہے نا، ہر گاؤں میں ایک دو سائیں افراد ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے مجذوب قسم کے، دیوانے قسم کے. چھوٹے بچے کیا کرتے ہیں، ان کو چھیڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، وہ پتھر لے کے دوڑ جاتے ہیں پولیس. وہ پھر ایک ڈرامہ بنتا ہے پورے گاؤں میں. بعض اوقات ہمارے مسلمان اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ اس ملعون کیا کرتا ہے، قرآن جلاتا ہے، یہ اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. جو نیوٹرل عوام ہے وہ کہتی ہے یہ جو ہے وہ شرارتی ہے، شیطان ہے، یہ بیوقوف ہے. جی کہ یہ گیا کیوں ہے وہاں پر، یہ ریئیکشن ایسا کیوں کر رہا ہے. اور پھر وہ بات بھول جاتی ہے، قرآن کی بات کی امیج یہ بن جاتا ہے کہ مسلمان کیا ہیں، جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، اور یہ کہ شدت پسند ہے. یہ ذہن میں لوگوں کو بیٹھ جاتا ہے. وہ بات سائڈ پہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، اس قرآن کے مقابلے میں ریئیکشن اس نے دکھایا ہے. بس کسی معاملے میں بھی ریئیکشن جو ہے وہ بڑا اہم ہے، لیکن آپ نے کس طرح کرنا ہے، بس وہاں کے ماحول کے مطابق. وہ گاؤں کے سائیں والا کردار آپ نے، وہ گاؤں میں جو مجذوب آدمی ہیں، تھوڑا کمزور ہے ذہنی لحاظ، وہ کام آپ نے نہیں کرنا. آپ نے سمجھدار والا کام کرنا تاکہ اچھا امیج آپ کا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.